بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان تو بس تقریباً گزر گیا، میں نے روزے بھی رکھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کیا واقعی میرا روزہ مکمل تھا؟ کیا میرا روزہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچا؟ لیکن سوچیں کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی جو نہیں نکلنے چاہیے تھی، آپ کا کبھی کسی سے لہجہ ذرا تیز ہو گیا، کبھی آپ کا نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا گیا، کبھی آپ سے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت ہو گئی ہو، کبھی آپ کا بے معنی اور بری باتوں میں وقت ضائع ہو گیا ہو، تو یہ سب وہ چیزیں جو آپ کے روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں۔ اگرچہ ان چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ان سے آپ کے روزے کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جو آپ سے روزے کے اجر کا کچھ حصہ چھین لیتی ہیں، اور یہ کوتاہیاں ہم سب سے کبھی نہ کبھی ہوئی ہیں، جانے میں انجانے میں، ہم سب سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمان الرحیم ہے، اس نے ہم پر بے حد مہربانی فرمائی کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا راستہ نکال دیا جس سے ہماری رمضان کی یہ سب کمیاں پوری ہو سکتی ہیں، جس سے ہمارے روزوں کی صفائی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی غریب کے گھر میں بھی خوشی آ سکتی ہے۔ اس راستے کا نام ہے زکوٰۃ الفطر۔ کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس عید پہ سب مسلمان اپنے روزوں کے اختتام پر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ یہ عید صرف ہماری اپنی ذاتی خوشیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عید عید الفطر اس لیے ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اپنی خوشیاں بانٹیں، تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اللہ کی نعمتیں بانٹیں۔ ایک پورا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے کے بعد جب ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے روزوں میں ہونے والی کمیوں اور لغزشوں کی تلافی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے ضرورت مند افراد کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ ہمارا دین چاہتا ہے کہ عید کی خوشیاں صرف چند گھروں تک محدود نہ رہیں، بلکہ ہر غریب اور محتاج شخص بھی اس دن خوشی اور عزت کے ساتھ عید منا سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، تاکہ کوئی محتاج عید کے دن محرومی اور تنگی محسوس نہ کرے اور پوری امت ایک ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اسی لیے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو لغو اور نامناسب باتوں کے گناہ سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ جس نے نماز عید سے پہلے یہ ادا کر دیا اس کا یہ قبول شدہ صدقہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں۔ اس ایک حدیث میں زکوٰۃ الفطر کا پورا مقصد اور وقت بیان ہو گیا ہے۔ یہ صدقہ آپ کے روزے کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے اور کسی ضرورت مند کے لیے عید کی خوشی کا سامان بھی۔ سوچیں ذرا کہ ایک ایسا صدقہ جس کے بدلے میں آپ کے روزوں میں ہونے والی تمام کوتاہیاں معاف ہو جائیں، اور جس کی وجہ سے اللہ کے کسی بندے کے گھر میں خوشی آئے، جس کی وجہ سے کوئی غریب کوئی مسکین سکون سے عید منائے، باقیوں کی طرح پیٹ بھر کر کھائے، تو کیا اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نیکی کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ سوچیں کہ ایک عبادت جو ایک وقت آپ کے لیے بھی بھلائی لائے اور کسی اور کے لیے بھی، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے راستے کھولے جن میں سب کا فائدہ ہو۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری غلطیوں کی تلافی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا رکھا ہے، ورنہ اگر یہ راستہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے آدھے سے زیادہ روزے ہماری کوتاہیوں کی نظر ہو گئے ہوتے اور ہمارے ہاتھ اس نیکی سے محروم ہو گئے ہوتے۔ اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ الجائزہ اس مبارک رات کو کہتے ہیں جو رمضان کے اختتام پر عید سے پہلے آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اسے انعام کی رات کیوں کہتے ہیں؟ پورا رمضان بندہ روزہ، نماز اور عبادت میں گزارتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کا اجر عطا فرماتا ہے، یعنی یہ رات محنت کے بعد انعام ملنے کی رات ہے۔ حدیث کا مفہوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ حوالہ شعب الایمان، حدیث 3421۔ مفہوم حدیث، اس رات کیا خاص ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے داروں کی مغفرت فرماتا ہے، عبادت کرنے والوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ یہ قبولیت دعا کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس رات کیا کرنا چاہیے؟ نوافل ادا کریں، دل سے دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ انعام لینے کا وقت ہے، نہ کہ غفلت کا۔ اہم پیغام، اگر ہم نے رمضان میں محنت کی ہے تو یہ رات ہمارے لیے خوشخبری ہے۔
اور اگر کمی رہ گئی ہو تو یہ آخری موقع ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا۔ اس رات کو غفلت میں نہ گزارے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ پورے رمضان سے زیادہ بندوں کو معاف فرماتا ہے، لہٰذا اسے سونے یا فضول کاموں میں ویسٹ نہ کریں، بلکہ عبادت، دعا اور استغفار میں گزاریں۔ یا اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما اور ہمیں لیلۃ الجائزہ کی برکتوں سے حصہ عطا فرما، آمین۔